السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو اب چلیے سورہ توبہ کی طرف بڑھتے ہیں۔ سورہ توبہ جس طرح سے ہم نے آپ سے بتایا کہ 129 آیتیں ہیں، بہت لمبی صورت ہے، تمام مضمون ہم احاطہ اس کا کر نہیں پائیں گے۔ چند باتیں بہت اہم لیکن سینٹرل تھیم آپ کے سامنے آ جائے اس طرح سے ہم آپ کے سامنے باتیں رکھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلی بات یہ سمجھ لیجئے میرے دوستو کہ یہ مدنی زندگی کے بھی کہ یہ جو صورت ہے مدنی زندگی کے بھی بالکل آخری دور میں 10ویں ہجری میں، یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی 23 سالہ نبوی زندگی میں یہ 23ویں سال میں نازل ہوئی ہے میرے دوستو، اور یہاں پوری حجت تمام ہو چکی ہے، اب صرف الگ الگ کرنا باقی ہے۔ اسی لیے یہاں پر آپ دیکھیں گے کہ یہ صورت بسم اللہ کے ساتھ نازل نہیں ہوتی۔ اب جو کچھ بھی جتنا بھی آپ کو وقت دینا تھا، جو کچھ بھی معاہدے کرنے تھے، جتنی بھی مہلت آپ کو دینی تھی، سب دے دی گئی۔ اب یہاں سے بات ختم، آپ اللہ کے گھر کو خالی کیجئے، یہ اصل یہاں پر موضوع ہے۔ اس لیے میرے دوستو آپ دیکھیں گے کہ یہاں مضامین بہت سخت آتے ہیں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 4 خصوصی طور پر بہت زیادہ اعتراضات کے لیے ٹارگٹ کی گئی ہے میرے دوستو، اور اسی طرح قرآن سے چند آیتیں اٹھا کر بیجا یہ الزام لگایا جاتا ہے مسلمانوں پر کہ دیکھو قرآن تو یہ کہتا ہے کہ غیر مسلم جہاں بھی ملے، کافر جہاں بھی ملے اسے پکڑو اور اسے مار ڈالو، جبکہ یہ بالکل جھوٹ اور غلط ہے۔ آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے وہ بات کہی ہی نہیں جو یہ لوگ پھیلانا چاہ رہے ہیں، لیکن ہماری ذمہ داری ہے میرے دوستو، ہماری ناکامی یہ ہے کہ ہم نے ان الزامات کا جواب دینے کا کام نہیں کیا میرے دوستو۔ میں یہاں آج اس موقع پر یہی اپیل کروں گا، خاص کر پڑھے لکھے طبقے سے۔ دینداروں کا کیا ہوتا ہے، علماء کا کیا ہوتا ہے، مدرسے کے طلباء کا کیا ہوتا ہے، وہ ایک مخصوص ماحول میں رہتے ہیں، انہیں اندازہ نہیں ہوتا کہ باہر کتنے الزامات اور کتنی کشیدگی ہے۔ جو لوگ مکسڈ ماحول میں رہتے ہیں یا ورکنگ پلیسز میں رہتے ہیں، جنہیں زندگی بھر ایک ورکنگ پلیس کو دیکھنا پڑتا ہے یا پھر وہاں رہنا پڑتا ہے یا پھر امپلائیز بن کے کمپنیز میں کام کرنا پڑتا ہے، وہاں کس طرح کے آپسی ٹینشنز رہتے ہیں، ان تمام غلط فہمیوں کے چلتے انہیں ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اور اسی لیے میں یہ گزارش کروں گا میرے دوستوں کہ خاص کر ہمارا جو پڑھا لکھا طبقہ ہے، آپ جتنے پڑھے لکھے ہیں، آپ جتنے ذہین ہیں، آپ پر اتنی ہی ذمہ داری ہے کہ اسلام اور مسلمانوں پر لگائے جانے والے اعتراضات کا آپ جواب دو۔ اور یہ جو آیت ہے یہ بہت زیادہ استعمال کی گئی ہے، غلط استعمال کی گئی ہے اسلام کے خلاف غلط فہمی پھیلانے میں۔ سورہ توبہ کی آیت نمبر 4، تو یہ جو آیت ہے میرے دوستو، اس میں اصل مراد اگر آپ سمجھنا چاہیں بہت آسان ہے۔ سب سے پہلا جواب تو یہی ہے کہ بیٹا اس سے پیچھے کی آیتیں پڑھ لو اور اس سے آگے کی آیتیں پڑھ لو، خود صاف ہو جائے گا۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ کیا تم ان سے نہیں لڑو گے جنہوں نے سب سے پہلے خود تم سے جنگ چھیڑی؟ تمہارے خلاف جنگ چھیڑنے والے وہ ہیں، تمہیں مکہ سے نکالنے والے وہ ہیں، تمہیں تکلیفات دینے والے وہ ہیں، تمہیں اللہ کے گھر سے روکنے والے وہ ہیں، اور تم پر ظلم کرنے والے ایسے ایسے مظالم ڈھائے گئے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ مکہ کی وادیوں میں سمیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا اذیت دی گئی، ایک عورت کو کیا اذیت دی گئی، کنہوں نے؟ انہی لوگوں نے اذیت دی۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا اذیت دی گئی، آل یاسر کو کیا اذیت دی گئی۔ 13 سال ان اذیتوں کو مسلمانوں نے برداشت کیا، آخرکار زمین اتنی تنگ ہو گئی کہ مکہ کو چھوڑ کر انہیں جانا پڑا۔ اور اس کے بعد اب جب جنگ ہو رہی ہے تو ان کے خلاف یہ باتیں ہو رہی ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے تمہیں اتنی تکلیف دی۔ جب مکہ چھوڑ کر آئے ہیں تو وہاں بھی مدینہ میں سکون سے رہنے کو نہیں دیا گیا، اس بستی کو صفحہ ہستی سے مٹانے کی ان لوگوں نے سازشیں کی۔ ان کے خلاف یہ باتیں ہو رہی ہیں میرے دوستو، دوسروں کے خلاف نہیں۔ دیکھیے اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ 60 میں آیت نمبر 8 میں کیا کہتے ہیں؟ لا ینہاکم اللہ عن الذین لم یقاتلوکم، جو لوگ تم سے جنگ نہیں کرتے، جن لوگوں نے تمہارے ساتھ دشمنیوں کا ایٹیٹیوڈ یا رویہ نہیں اپنایا، جن لوگوں نے تمہیں تکلیف نہیں دی، ان سے اچھا برتاؤ اور ان کے ساتھ انسانی رویہ اختیار کرنے میں، ان کے ساتھ اچھے تعلقات رکھنے میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے تمہیں کبھی منع نہیں کیا ہے۔ یہ ہے حقیقت میرے دوستو، لیکن میڈیا ان کے ہاتھوں میں ہے، سوشل میڈیا ان کے ہاتھوں میں ہے، اور ہم ہیں کہ ایسے الزامات جہاں دیکھتے ہیں وہاں سکرول کر کے دوسری موضوع کی طرف چلے جاتے ہیں۔ ہم ناچنے گانے کی ویڈیوز دیکھتے ہیں، ہم کامیڈی ویڈیوز دیکھتے ہیں، ہم میمز دیکھتے ہیں، ہم فنی ویڈیوز دیکھتے ہیں، لیکن ایسی باتیں جب آتی ہیں تو کیا ہماری غیرت اس بات کو گوارا کرتی ہے کہ ہم ایسے الزامات کو اللہ کے دین کے متعلق دیکھ کر ہم خاموش رہ جائیں؟ یہ کیسے ممکن ہے میرے دوستو؟ خاص کر پڑھا لکھا طبقہ جو دین بھی جانتا ہے اور دنیاوی ٹولز کو، سوشل میڈیا کے ٹولز کو استعمال کرنا جانتا ہے، میرے دوستو ہم اللہ کو کیا جواب دیں گے مجھے بتائیے؟ جب ہم یہ اپنے آنکھوں سے دیکھ رہے تھے کہ اللہ کے دین کے خلاف، مسلمانوں کے خلاف ایسے الزامات لگائے جا رہے تھے اور ہم نے اس کا جواب نہیں دیا۔ تو میرے دوستو دوسرا جواب یہ ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اصل بات یہ کہی ہے، بلکہ سورہ مائدہ میں اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں کہ جس نے ایک انسان کا قتل کیا اس نے گویا ساری انسانیت کا قتل کیا۔ اور یہاں جو یہ آیت آئی ہے سورہ توبہ کی آیت نمبر 4 جو ہے وہ کنڈیشنل ہے، وہ جنگی حالات والی آیت ہے۔ اور میں یہ دعوے کے ساتھ کہہ سکتا ہوں کہ اگر یہ لوگ جو ہم پر الزامات لگا رہے ہیں اگر اپنی کتابوں کو دیکھنے لگ جائیں، اور ہم یہ دعوے کے ساتھ کہتے ہیں انہیں سب کچھ پتہ ہے کہ ان کی اپنی کتابوں میں کیا لکھا ہوا ہے، اگر ان کی کتابوں میں سے بھی دنیا اسی طرح سے آؤٹ آف کانٹیکسٹ باتیں اٹھا کر دنیا کے سامنے رکھنے لگ جائے تو پوری دنیا ان کو، لیکن ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمان انصاف پسندی سے برتاؤ کرتے ہیں، تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمارے اوپر جھوٹے جھوٹے الزامات لگائے جائیں اور ماحول اتنا خراب کر دیا جائے کہ جہاں بھی کوئی مسلمان نظر آئے اسے دشمن کی نظر سے دیکھا جائے، اس کی لنچنگ کی جائے اور اسے ملک سے بدر کرنے کی کانسپریسیز ہو یا پھر ان کی نسل کشی کی کانسپریسیز ہو۔
میرے دوستو یہ ہماری ذمہ داری ہے. وہ لوگ جو کرتے ہیں لیکن ان کا اگر ہم نے جواب نہیں دیا، اور یہی وجہ ہے کہ ہم نے ان کا جواب نہیں دیا جس کے چلتے آج یہ جھوٹے الزامات اتنے ہو گئے ہیں کہ لوگ اسی کو سچ ماننے لگ چکے ہیں اسلام اور مسلمانوں کے متعلق. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ہمارے دین کے خلاف پھیلائی جانے والی غلط فہمیوں کو دیکھ کر خاموش رہنا یہ نہ سکھائے بلکہ جواب دینا سکھائے. میرے دوستو یہ ہمارے ایمان کی شان نہیں ہے میرے دوستوں کہ ہم خاموش رہیں. کم سے کم 2-3 گھنٹے ہر روز میڈیا اور سوشل میڈیا پر لگانا چاہیے اعتراضات کو، ان اعتراضات کا جواب دینے کے لیے. میرے دوستوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ اگر چاہے انشاءاللہ رمضان کے بعد ہم ایک ڈیڈیکیٹڈ سیریز اسی موضوع پر لائیں گے کہ اسلام اور مسلمانوں پر جو الزامات اور اعتراضات لگائے جاتے ہیں، جو اٹھائے جاتے ہیں، اس کا مدلل جواب انشاءاللہ محقق جواب آپ کے سامنے انشاءاللہ ہم پیش کریں گے. تیسری بات میرے دوستو، بار بار ان آیتوں کو تاریخ سے جوڑ کر، خاص کر ہمارے ملک کے مسلمانوں کو مغلوں کی تاریخ، مغلوں نے یہ کیا، مغلوں نے وہ کیا، یہی بتایا جاتا ہے. اس کے متعلق بھی یہ سمجھ لیجیے میرے دوستو کہ جان بوجھ کر تاریخ کے وہی پہلو آپ کے سامنے اٹھائے جاتے ہیں تاکہ مسلمانوں کو ولن بنا کر دکھایا جائے. بلکہ اگر ان سے یہ مطالبہ کر لیا جائے کہ مغلوں کی تاریخ ہی کیوں بیان کرتے، اس سے پہلے کی بھی تاریخ، اینشینٹ انڈیا کی، قدیم بھارت کی تاریخ آپ بیان کیجئے، تو یہ کبھی بیان نہیں کریں گے. کیونکہ جتنا ظلم یہ ہمارے اوپر الزام کے طور پر تھوپتے ہیں، اس سے زیادہ ظلم دیگر قوموں پر اس ملک میں کیا گیا ہے. میرے دوستو آج اس ملک میں کئی سارے مذاہب ہیں جو ایک زمانے میں پورے ملک کے ریلیجنز ہوا کرتے تھے، وہ سب آج مائنورٹی کیوں بن گئے ہیں؟ کس نے ان پر ظلم کیا؟ کیا اس وقت مسلمان تھے؟ اینشینٹ انڈیا میں تو مسلمان کہیں بھی نہیں تھا. تو میرے دوستو سورہ توبہ کی یہ جو آیت ہے جسے لے کر من مانے الزامات لگائے جاتے ہیں مسلمانوں کے اوپر جو بالکل غلط اور فرضی ہیں، ان کا جواب دینا ہمیں سیکھنا چاہیے میرے دوستو. اب آئیے اس کے بعد اگلے موضوع پر چلتے ہیں. آیت نمبر 18 میرے دوستو، آیت نمبر 17 اور 18 اور 107. اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر مساجد کے متعلق اہم باتیں کرتے ہیں. سورہ توبہ، مساجد. آج ہم اور آپ دیکھتے ہیں کہ ہماری مساجد کا کیا حال ہے، ہماری وقف کی جائیدادوں کا کیا حال ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس مسئلے کا حل ان دونوں آیتوں میں، بلکہ ان 3 آیتوں میں بیان کر رہے ہیں. ذرا غور سے سنیے گا میرے دوستو. وہ احباب جو مساجد کے ذمہ دار ہیں، وہ قرآن کی اس آیت کو، ان تینوں آیتوں کو آئینہ بنا کر اپنے آپ کو دیکھیں میرے دوستو. ہم کسی کو طنز یا طعنہ نہیں کرنا چاہتے، کسی کو ہم لوگ جو ہے ٹانٹ یا ٹیز نہیں کرنا چاہتے. ہم صرف اللہ کا کلام آپ تک پہنچانا چاہتے ہیں، آگے آپ کی مرضی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں دیکھیے میرے دوستو، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ. اللہ کے گھروں کے آباد کردہ، اللہ کے گھروں کے ذمہ دار کون ہو سکتے ہیں؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہاں ان کی صفات گنائی ہیں، جو کوالیفیکیشن، جو کوالٹیز ہونی چاہیے ایک شخص کے اندر کہ اگر وہ مسجد کا ذمہ دار بنے تو اس کے اندر کیا کیا صلاحیتیں ہونی چاہیے. کسی جاب کے لیے ہم لوگ جاتے ہیں، کیا ایسے ہی کسی جاب پر ہمیں رکھ لیا جاتا ہے یا کچھ کوالیفیکیشن بھی دیکھی جاتی ہے میرے دوست؟ ہمارے اندر کچھ صلاحیتیں دیکھی جاتی ہیں. تو مسجد کی ذمہ داری جو لوگ لیتے ہیں یا جن کو دی جاتی ہے، ان کے اندر کیا صفات ہونی چاہیے، کیا کوالٹیز ہونی چاہیے، کوالیفیکیشنز ہونی چاہیے، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو بیان کیا ہے. ذرا دیکھیے میرے دوستو، اس کو آئینہ بنا کر اپنے آپ کو کھڑا کر کے دیکھیے، اپنا احتساب کیجیے کہ کیا میں ان آیتوں کی شرطوں پر اترتا ہوں. اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا کہتے ہیں، انما یعمر مساجد اللہ من آمن باللہ. اللہ کے گھر کے ذمہ دار صرف وہ ہوتے ہیں جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں، والیوم الاخر، آخرت پر ایمان لاتے ہیں، واقام الصلاۃ، اور جو نماز کو قائم کرتے ہیں. میرے دوستو آج بہت افسوس کے ساتھ یہ کہنا پڑتا ہے، کئی جگہوں پر، ملک بھر کا یہ عالم ہے کہ کئی جگہوں پر ذمہ داری ایسے لوگوں کو دی گئی ہے جو ایک وقت کی نماز نہیں پڑھتے. کیا یہ اللہ کے گھروں کے ساتھ آپ انصاف کر رہے ہیں؟ کیا ہم آخرت میں اللہ کو کیا جواب دے پائیں گے میرے دوست؟ کیوں ہم اپنے آپ کو جہنم کا ایندھن بنا رہے ہیں؟ اللہ کی آیتوں کی، اللہ کے احکامات کی پامالی کر کے اس مقدس پاک مسجد پہ ہم کیوں قبضہ کر رہے ہیں اور کیوں ذمہ دار زبردستی بننا چاہ رہے ہیں جب ہم اس کے اہل ہی نہیں ہیں؟ جو لوگ نماز قائم کرتے ہیں، یہ شرط ہے میرے دوستو. وہ آت الزکات، جو زکات دیتے ہیں. 4 صفتیں بیان کی ہیں اور 5ویں صفت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمائی وَلَمْ يَخْشَ إِلَّا اللَّهَ، اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. میرے دوستو اس آیت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہی بیان کیا ہے. مفسرین یہی کہتے ہیں کہ اللہ کی مسجدوں کی ذمہ داری، اس کی ذمہ داریاں، اس کے ریسپانسبل، اس کا ایڈمنسٹریشن، اس کی کمیٹی دیندار، دین کو سمجھنے والوں کے ہاتھ میں ہونی چاہیے. یہ اور بات ہے کہ معاملات کے لیے، آفیشیل ورکس کے لیے، کلیریکل ورکس کے لیے کسی کو رکھا جا سکتا ہے، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ پوری ذمہ داری اور پوری چابی، پورے خزانے لے جا کر ایسے لوگوں کے ہاتھوں میں دے دی جائیں جن کو سورہ فاتحہ تک پڑھنے نہیں آتی ڈھنگ سے، جن کو نماز کے وضو کے مسائل تک نہیں معلوم. ایسوں کے ہاتھ میں جب ہم مساجد دیں گے، اور اکثروں کا معاملہ آج کیا ہو گیا ہے میرے دوستو، ہم مساجد کو مساجد نہیں پراپرٹیز کی نظر سے دیکھتے ہیں کہ یہاں ایسا شاپنگ کمپلیکس بن سکتا ہے، یہاں ایک شادی ہال بن سکتا ہے، کئی لوگوں نے اسپتال بنا لیے، کئی لوگوں نے کوئی شاپنگ مال بنا لیا. اب عالم یہ ہے کہ مساجد میں لوگ نماز کو نہیں آتے اور شاپنگ کے لیے وہاں بھیڑ لگی ہوئی ہے، اور نماز کا، مسجد کا پورا خشوع جا رہا ہے. اللہ کی مسجد کی ایسی بے حرمتی ہم لوگ کر رہے ہیں، کیا ہم جواب دیں گے میرے دوستو؟ ہم جو کرتے ہیں منمانیاں اگر ہم کرتے ہیں تو کریں، لیکن کم سے کم اللہ کے مقدس مقامات کو تو ہم بخشیں. ہمارے دلوں میں کم سے کم اس کی تو حرمت باقی رہے، ورنہ ایمان چھن جائے گا ہمارے دلوں سے، کوئی تقدس نہیں رہے گا.
کسی چیز کی حرمت ہمارے اندر باقی نہیں رہی تو ہم کس چیز کو اپنے اندر جو ہے ہولی اینڈ ریورڈ اور رسپیکٹڈ اور مقدس مانیں گے میرے دوستو؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آگے میرے دوستو اللہ سبحانہ تعالیٰ اسی بات پر مزید تبصرہ کرتے ہوئے کیا کہتے ہیں؟ دیکھیے والذین اتخذوا مسجدا ضرارا وکفرا وتفریقا بین المؤمنین، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ جن لوگوں نے مسجد ضرار کی تعمیر کی ہے، ایک مسجد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تعمیر کی گئی مسجد نبوی سے ہٹ کر، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس مسجد کا راز کھول دیا۔ کیا کہا؟ اس کی جو بنیاد رکھی گئی ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا وہ کفر ہے اور تفریقا بین المؤمنین ہے، تاکہ مسلمانوں کے درمیان پھوٹ ڈالی جا سکے۔ میرے دوستو سوچئے اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ ہو سکتا ہے تو ہمارے دور میں آج کیا کچھ ہو رہا ہوگا، اور بے شک ہو رہا ہے میرے دوستو۔ اسی لیے علماء نے بہت سخت تنبیہ کی ہے کہ جو لوگ ممبروں کو اور مسجدوں کو اختلاف کے لیے استعمال کریں، اپنی شدت پسندی کی بنا پر امت میں تفریق، فتنہ اور فساد پھیلائیں، ان کی سخت مذمت کی گئی ہے۔ آج مسجدوں کا کیا حال ہے میرے دوستو؟ دیکھ لیجئے، مسجد میں 4 طرح کے لوگ ہوتے ہیں، ایک وہ جو کمیٹی ہوتی ہے، دوسرا وہ جو اس طرح سے شدت اور تفریق مسلمانوں میں پھیلانا چاہتے ہیں، اور تیسرا بیچارہ امام مظلوم یا تو چپ چاپ رہتا ہے یا مجبوری میں ساتھ دیتا ہے، اور جاہل بے علم عوام جو کسی بھی طرف ہانکی جاتی ہے، کبھی ادھر جاتی ہے کبھی ادھر جاتی ہے، جو انہیں کچھ بتایا جاتا ہے وہ چپ چاپ بیچاری سن لیتی ہے، نہ کبھی پڑھتی ہے نہ کبھی سمجھتی ہے، نہ قرآن کو پڑھ کر حقیقت کو سمجھنے کی کوشش کرتی ہے۔ اگر عوام قرآن کو پڑھتی، اگر عوام دین کا علم حاصل کرتی، دین کی سمجھ حاصل کرتی، تو ان سے سوال کرتی کہ تم کون ہو مسجدوں میں جو ہے ذمہ داری لینے والے، تمہاری کیا حیثیت ہے؟ اور ان لوگوں سے بھی سوال کرتی کہ تم لوگ ہمیشہ امت کو توڑتے کیوں؟ یہ 4 کردار اکثر مساجد میں دیکھنے کو ملتے ہیں میرے دوستو۔ تو علماء نے بہت سخت تنبیہ کی ہے ایسے لوگوں کے متعلق کہ جو لوگ مسجدوں کو اور مقدس مقامات کو تفریق کے لیے یوز کرتے ہیں اور ایک اوپینین کو پکڑتے ہیں اور اس میں شدت پسندی اختیار کرتے ہیں، اس کے ذریعے لوگوں کو بدعتی کافر تک کہنے لگ جاتے ہیں۔ اس طرح کے غلط استعمال سے علماء نے بہت سخت منع کیا، بلکہ مسجد ضرار کی تفسیر آپ پڑھ کر دیکھیے علماء نے کتنی سخت باتیں لکھی ہیں میرے دوستو مجھے یہ بتائیے کہ آج امت کا یہ حال نہیں ہے؟ مسجد ضرار جیسا ماحول پتہ نہیں کتنی مسجدوں میں ہم لوگ کریٹ کر رہے ہیں میرے دوستو، اللہ ہمیں معاف کرے۔ پچھلی صورت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ اتحاد اپنے آپ میں تعلقات کو اچھے رکھو ورنہ تمہارا رعب دبدبہ ختم ہو جائے گا۔ اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ کہا کہ توڑنے کی سازش کرنے والے کیسے کیسے ہتھ کنڈے استعمال کرتے ہیں۔ تو میرے دوستو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ان باتوں کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اس کے بعد میرے دوستو ایک بہت اہم آیت نمبر 72، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَعَدَ اللَّهُ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے مؤمنین کو اور مؤمنات کو، مومن مردوں کو اور مومن عورتوں کو جنت کی بشارت دی ہے جس کے نیچے نہریں بہتی ہیں، خالدین فیہا ومساکن طیبہ، اور پاک گھر فی جنات عدن، جنت کے باغات میں۔ اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ بہت اہم بات کہتے ہیں میرے دوستو، اس آیت کو بار بار پڑھنے کی ضرورت ہے۔ آیت نمبر 72 اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، یہ جنت کے باغات، یہ جنت کے محلات، یہ نیچے بہتی ہوئی نہریں، یہ جنت کی حوریں، یہ جنت کے پھل، یہ سب کچھ ایک طرف، اصل جو چیز ہے میرے دوستو وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، لیکن سب سے اہم چیز تو اللہ کی رضا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ اس آیت میں فرما رہے ہیں وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللَّهِ أَكْبَرُ، اللہ سبحانہ تعالیٰ کی رضا۔ احادیث میں آتا ہے میرے دوستو اللہ سبحانہ تعالیٰ جنت میں بندے مومن کو ڈالنے کے بعد ایک عرصے کے بعد اسے بلاتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اے بندے مجھ سے پوچھ کیا پوچھنا چاہتا ہے، کیا مانگنا چاہتا ہے۔ بندے مومن کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے سب کچھ تو مل گیا، اب میں جنت میں تو آ گیا، اور کیا میں مانگوں آپ سے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں نہیں اور پوچھ۔ پھر وہ یاد کرتا ہے، اپنے ذہن پر زور ڈالتا ہے اور مانگتا ہے، پھر بھیجتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ، پھر بلاتے ہیں، پھر ایک عرصے کے بعد پوچھتے ہیں کہ کیا چاہیے۔ اس طرح کئی بار ہوتا ہے تو بندہ مومن کہتا ہے کہ اے اللہ مجھے اب کچھ نہیں چاہیے، مجھے کچھ نہیں چاہیے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے بندے جو کچھ بھی میں نے تجھے دیا ہے کیا میں تجھے اس سے عظیم نعمت نہ دوں؟ بندہ مومن کہتا ہے کہ اس سے عظیم اور کیا ہو سکتا ہے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اے میرے بندے یہ بات جان لے کہ آج میں تجھ سے راضی ہو گیا، آج میں تجھ سے راضی ہو گیا، اور اس کے بعد میں تجھ سے کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ بندہ مومن سے کہتے ہیں میرے دوستو، اور یہی وہ آخری کامیابی ہے، وہی جو سورہ فاتحہ سے اب تک ہم لوگ پڑھتے آئے ہیں انعمت علیہم، جن پر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے انعام کیا۔ سب سے بڑا انعام یہ ہے میرے دوستو کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ راضی ہو جائے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے راضی ہو جائے میرے دوستو، اللہ سبحانہ تعالیٰ ہم سے اور آپ سے راضی ہو جائے۔ ورضوان من اللہ اکبر، یہ ہے اصل کامیابی، یہ ہے
صراط مستقیم میرے دوستو، اگر ہم قرآن کو پڑھیں گے دھیرے دھیرے ہم پر اس طرح سے مضامین کھلیں گے میرے دوستو۔ میری آپ سے گزارش یہی ہے کہ ہم لوگ اس طرح سے قرآن کو پڑھیں، اس کے مضامین کو سمجھیں، ہم پر قرآن کھلے گا، حالات کھلیں گے، اور ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا کہ اصلی کامیابی کیا ہے، نقلی کامیابی کیا ہے، مومن کی حقیقی صفات کیا ہیں، مؤمنون حقا کون ہیں، اتحاد کی کیا اہمیت ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں زیادہ سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، خود ہمیں بھی قرآن سے اپنا ذاتی ربط زیادہ سے زیادہ پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے اسی پر اکتفا کرتے ہیں میرے دوستو۔ گر چاہتے ہو کہ ہو بہتر تمہارا رمضان، گر چاہتے ہو کہ ہو بہتر تمہارا رمضان، تھام لو مضبوطی سے قرآن، تھام لو مضبوطی سے قرآن۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔